اور اپنے بچوں کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے حوالے سے ایک اہم ترین پہلو ہے، وہ ہے اپنی زبان اور اپنے کلچر کی حفاظت۔ صرف پڑھ لینا نہیں ہے خالی کہ ناظرہ آ گیا، قرآن پڑھنا آ گیا، کچھ چیزیں یاد ہو گئیں۔ ان کے ایمان، ان کے عقیدے کی حفاظت کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس زبان سے تعلق رہے جس زبان سے ہمارا کلچر، ہماری تہذیب، ہماری ثقافت جڑی ہوئی، اور ہمارے لیے وہ اردو زبان ہے۔ ہمارے بچے کتنے واقف ہیں اور اردو زبان سے کتنا ہمارا تعلق باقی رہ رہا ہے؟ اس کا ایک اثر یہ بھی ہے کہ ہمارے بچے علماء کی گفتگو سننے اور سمجھنے کے لائق نہیں ہیں اب، اس لیے ان کو علماء کی باتیں، علماء کے بیانات سمجھ میں نہیں آتے ہیں، اور اگر کچھ کو اتنا سمجھ میں آ جاتا ہے تو کتاب پڑھنے کا سوال نہیں ہے، کتاب نہیں پڑھ سکتے۔ کوئی ایسی کتاب جو سیدھی سادی زبان میں ہو وہ بھی پڑھنا مشکل ہے ان کے لیے۔ اور ویسے یہ ایک تو دوسرے موقعوں پر عرض کرتا ہوں میں، دینی تعلیم کے حوالے سے نہیں بلکہ تعلیم کے حوالے سے، کہ پڑھا لکھا کون ہے؟ پڑھا لکھا آدمی در حقیقت وہ ہے جس کو کم از کم ایک زبان اچھی آتی ہو، کم سے کم۔ باقی ایک سے زائد زبانیں بھی پڑھے لکھے لوگوں کو آتی ہیں، اردو بھی آتی ہے، عربی بھی آتی ہے، انگریزی بھی آتی ہے، اور بعض لوگوں کو اور بھی زبانیں آتی ہیں، لیکن جو کم سے کم درجہ ہے وہ یہ ہے کہ کم سے کم کوئی ایک زبان اتنی اچھی آئے کہ اس زبان میں آدمی معیاری کتابیں پڑھ سکے۔ جب ہم اس معیار کے اوپر دیکھتے ہیں تو ہمارے وہ بچے جن کو ہم نے نرسری سے لے کے پی جی تک بہت کچھ خرچ کر کے کمانے کے قابل بنایا ہے، اور جن کو اب 1 لاکھ کی 2 لاکھ کی آمدنی ہو گئی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ کی آمدنیاں ہو گئی ہیں ماہانہ، لیکن ان میں سے ایک بڑی تعداد ایسی ہے جن کو کسی ایک زبان پر اتنی مہارت نہیں ہے کہ وہ اچھے لٹریچر کو پڑھ سکیں۔ ایک خاصی تعداد ہے ان کی۔ ان کو کمپیوٹر چلانا آ گیا ہے، ان کو آئی ٹی اور سافٹ ویئر کی اپنی فیلڈ میں اتنی مہارت حاصل ہو گئی ہے کہ ان کو لاکھوں روپے کی تنخواہ مل رہی، یا ڈاکٹر بن گئے ہیں، کچھ اور بن گئے ہیں، لیکن ان کے پاس اتنی زبان کی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اچھے لٹریچر کا مطالعہ کر سکیں۔ ایسی بھی بڑی تعداد ہے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ پڑھے لکھے کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ پڑھا لکھا وہ ہے جس کو کم سے کم ایک زبان اعلیٰ درجے کی آئے۔ ایک زبان بھی اعلیٰ درجے کی نہیں آتی تو کمانے کے قابل تو بن گیا مگر پڑھا لکھا نہیں۔ اور یہ تو ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اونچی تعلیم تک پہنچے ہیں، جبکہ مسلمانوں کے اندر جو تعلیم کا تناسب ہے وہ بھی اتنا گرا ہوا ہے کہ 10ویں جماعت تک پہنچتے پہنچتے ہی راستے میں گر جاتی ہے بہت بڑی تعداد، اور بہت سے 10ویں جماعت سے نکلتے ہیں تو گرتے پڑتے لڑھکتے ہوئے کسی طرح نکل جاتے ہیں، بس نکل گئے، آتا کچھ نہیں ہے۔ پھر اس کے اوپر گئے تو چیٹنگ مار کے انٹر پاس ہو گئے، اور اوپر گئے تو ایسے کالجوں میں جا رہے ہیں کہ جہاں پر بس پیسہ خرچ کرو ڈگری مل جائے، پڑھائی اڑائی کچھ نہیں ہے۔ مسلمانوں کے اندر بہت بڑی تعداد ہے ایسی، یہ حقیقت ہے چاہے تلخ ہو مگر حقیقت، بس صرف ڈگری لے کے نکل رہے ہیں، کچھ نہیں ہے۔ اب جو لوگ اچھے کمانے کے قابل بن گئے چلو پھر بھی کما تو رہے ہیں وہ، لیکن یہ نہ کمانے کے قابل ہے نہ پڑھنے کے قابل ہے۔ کیا ترقی ہوگی ہماری دنیا کے اعتبار سے بھی جس کی فکر میں ہم مرے جا رہے ہیں، اور دین جس کی فکر سب سے زیادہ ہونی چاہیے ہمیں، وہ دین کہاں سے آئے گا ایسے لوگوں کے اندر؟ علم نہیں ہے، شعور نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اسی وجہ سے بے شعوری کی زندگی گزر رہی ہے۔
ہم مستقل طور پر اپنے بچوں کو ان تعلیمی اداروں کے حوالے کر رہے ہیں جہاں صبح سے شام تک زہر دیا جا رہا ہے، گندگی اونڈیلی جا رہی ہے، ٹپکائی نہیں جا رہی ہے۔ گندگی ٹپکا نہیں رہے ہیں، ڈراپس نہیں ٹپکا رہے ہیں، گندگی اونڈیلی جا رہی ہے، اور ہم ایک مکتب کی بھی پابندی نہیں کر سکتے، ایک ٹیوشن پہ اکتفا کیے ہوئے ہیں۔ بہت ضرورت ہے کہ ہم اس کی فکر کریں، اور اس کا حل یہ ہے، سب سے بنیادی کام اپنے ادارے قائم کرنا ہے، اور آنے والے حالات میں اس ملک کے اندر سب سے زیادہ خطرہ تعلیم کے میدان سے ہے۔ اس لیے اگر سب سے بڑا جہاد کرنا ہے اس امت کی حفاظت اور تحفظ کے لیے تو وہ تعلیمی اداروں کا قیام ہے۔ اپنے تعلیمی ادارے قائم کرو، ہر قسم کی قربانی دو اس کے لیے، اور جہاں یہ نہیں ہو سکا تو وہاں صرف گرمائی تعطیلات میں نہیں بلکہ سال بھر کی بنیاد پر 2 سے 2.5 گھنٹے کے منظم اور معیاری مکاتب چلائے جائیں، اور اس کے لیے امت پیسہ خرچ کرے، کسی قسم کے بخل اور کنجوسی سے کام نہ لے۔ اگر ان کے نزدیک دین کی، ایمان کی، عقیدے کی اور اپنی اولاد کی ایمانی حفاظت کی اہمیت ہے اگر ان کے اندر، تو جس معیار سے وہ ان کو دنیا کمانے کے لائق بنانے کے لیے خرچ کر رہے ہیں، اسی اعتبار سے ان کو مکاتب کے اوپر خرچ کرنا پڑے گا۔ منظم ہوں، معیاری مکاتب ہوں، وقت زیادہ ملے ان کو، اور پابندی کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ ان کو چلایا جائے۔ اگر ہم اس کی فکر نہیں کریں گے اور اپنے بچوں کے لیے یہ انتظام نہیں کریں گے تو یہ چھٹیوں کے خالی مکاتب اور یہ ڈمے اور غیر حاضریوں والے شام کے صبح کے مکاتب، یہ ہمارے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کے لیے کافی نہیں ہوں گے، اور کہ ان کے ایمان و عقیدے کی حفاظت صرف ان تدبیروں سے بہت دشوار ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس صورتحال کا صحیح احساس و ادراک نصیب فرمائیں، اور ہم کوشش کریں اس بات کی کہ ہم سال بھر اپنے بچوں کی دینی تعلیم تربیت کے لیے مستقل اور مضبوط نظام چلائیں، اور خاص طور پر اپنے بچوں کو اپنی زبان اور اپنے کلچر سے جوڑے رکھنے کی بھرپور فکر کریں، اپنے گھر کے اندر بھی ماحول بنائیں تاکہ ان کا ایمان، عقیدہ اور وہ تہذیب جو حیا والی تہذیب ہے، جو اسلامی تعلیمات سے مطابقت رکھنے والی تہذیب ہے، وہ ہمارے اندر باقی رہے، ورنہ بے حیائی والی اور الحاد اور کفر والی مغربی تہذیب غالب آ جائے گی تو پھر ایمان اور عقیدہ بھی خطرے کے اندر پڑ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری حفاظت فرمائے، ہم سب کو اللہ اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے، اور ہماری اولادوں کی اللہ حفاظت فرمائے، آنے والی نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔